اور یہ تھوڑا سا وقت، چند گھڑیاں اور لمحے جو ہمیں میسر ہیں، ان مبارک گھڑیوں میں، ان لمحات میں تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ مخاطب رہیں، اپنی توجہ کو میری جانب مبذول رکھیں۔ میں آپ سے تھوڑی دیر مخاطبت کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ہمیں اس توفیق سے نوازا کہ ہم اس وقت اس کی پاکیزہ کتاب کا پیغام سننے کے لیے جمع ہوئے، تو آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی توجہات مرکوز کریں گے تو تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں ہم حاصل کر پائیں گے۔ قرآن مجید اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے، جس سے جڑنا، جس کتاب کے ساتھ وابستگی، دل بستگی اور تعلق خاطر قائم رکھنا، اور اس کتاب پر عمل پیرا ہو کے اس کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کے ہم ایک خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اوپر جتنی بھی قومیں بستی ہیں اور انہیں مذہب کے ساتھ لگاؤ ہے، وہ اپنے مذہب کی کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کے پورے تیقن کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی کتاب ہے جو ہمارے پیغمبر پہ اتری تھی۔ مثال کے طور پہ یہودی ہیں تو وہ ہاتھ میں تورات کا نسخہ لے کے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرف بحرف وہی کتاب ہے جو ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ عیسائی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، چونکہ کئی انجیلیں موجود ہیں اور ایک دوسری سے مختلف ہیں، تو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ وہی انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی۔ اسی طرح زبور کے ماننے والے، مختلف صحیفوں کے ماننے والے، کوئی صحیفہ، کوئی کتاب ہاتھ میں اٹھا کر کے تیقن کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے پیغمبر پہ اتری تھی۔ لیکن 7 سال کا بچہ بھی قرآن مجید کو سینے سے لگا کے پورے یقین سے کہتا ہے یہ وہی کتاب ہے جو صدیوں قبل ہمارے پیغمبر کے سینے پہ نازل ہوئی تھی۔ اس میں ایک زیر اور زبر کا تغیر بھی نہیں ہے۔ تو یہ یقین ہمیں اس کتاب کے ساتھ جوڑتا ہے، اور اس کے مندرجات، اس کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے وہ 100% حق ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ قول فیصل ہے، یہ طے شدہ حقیقت ہے، یہ امر واقعیہ ہے، یہ کوئی کھیل کود نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا پاکیزہ کلام جو حرف بحرف صداقتوں پہ مشتمل ہے، لفظ لفظ نور ہے، اور زیر زبر کے تغیر کے بغیر ہمارے پاس پہنچا ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، اور اس کی فکر بھی فرسودہ نہیں۔ تو پھر ہم اس کتاب کو اپنے عمل کا حصہ بنا کے ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا عہد کیوں نہیں کرتے؟ اور ہماری یہ کوتاہی ہمیں ادبار، پستی، ذلت اور زبوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے، شاید اس وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ وہ اسباب بھی اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن اس کتاب کو چھوڑنے سے، اس کتاب کے ترک کرنے سے ہمارے اوپر پستی اور زبوں حالی مسلط کی گئی۔ ہمارا اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہو جانا، اس کتاب کے ساتھ جڑ جانا، تعلق کے خاطر قائم کر لینا ہمارے عروج اور بانکپن کی علامت ہے۔ ذرائع، اسباب
مالی معاشی وسائل، یہ چیزیں اس دور میں بہت اہمیت کی حامل ہیں، لیکن قوموں کے عروج و زوال ہم نے ماضی میں دیکھے ہیں کہ اسباب کی قلت کے باوجود بھی جب قدریں ان کی قائم تھیں تو وہ قومیں سرخرو رہیں، سربلند رہیں۔ قومیں اپنے اقدار کی وجہ سے اپنے وجود کو برقرار رکھتی ہیں اور اپنا تغلب دنیا کے اوپر قائم رکھ پاتی ہیں۔ قرآن ہمیں ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا اسلوب فراہم کرتا ہے، اور ہم اس کتاب سے وہ روشنی لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ آج کی تاریخ میں جو قوم مکار اور جھوٹی ہوگی، بحیثیت قوم وہ پنپ نہیں سکتی، اور قرآن ہمیں یہی کہتا ہے کہ تمہاری زندگی سچائی سے عبارت ہونی چاہیے، تمہیں صاف گو ہونا چاہیے۔ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، سیدھی سیدھی بات کرنے کا مزاج پیدا کر لو، تمہارے اعمال بھی ٹھیک کر دوں گا اور تمہاری مغفرت بھی کر دوں گا۔ لیکن ہم اس حکم کو ماننے کے لیے عملاً تیار ہی نہیں ہیں۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ دوسرے سارے لوگوں کو صحیح ہو جانا چاہیے۔ ممبر سے میں کہوں گا کہ عوام کو ٹھیک ہونا چاہیے، اور عوام کا تقاضا یہ ہے کہ ممبر و محراب کے اوپر جو براجمہ لوگ ہیں، ان کے کردار کا سقم قوم کو ذلت اور پستی میں ڈبو رہا ہے، ان کو اللہ کا کامل ولی ہونا چاہیے۔ تاجر کہتا ہے کہ جو میرے متعلقین ہیں، مزدور ہیں، ان کو پورا وقت دینا چاہیے، جاں فشانی کے ساتھ محنت کرنی چاہیے، اور مزدور کہتا ہے کہ یہ تاجر ہمارا حق نہیں دے رہا، لہٰذا اس سے ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو یہ ضدیں کسی کو بھی درست نہیں ہونے دیتی۔ میں اپنے آپ کا ضامن ہوں، سارا زمانہ بھی اگر ان حقائق کو تسلیم نہ کریں اور اس پر روب عمل نہ ہو جن حقائق کو قرآن نے میرے لیے واضح طور پہ بیان کیا ہے، تو میں اس لیے نہیں بچ پاؤں گا کہ باقی عمل نہیں کرتے تھے تو میں بھی اس معاشرے میں مشترکہ ہو گیا۔ مجھے اپنی قبر میں خود اترنا ہے اور اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس قوم کا جو پستی اور زبوں کا مسئلہ ہے، یہ قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے۔ علامہ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو ان کا لہجہ تلخ ہو گیا، حتیٰ کہ فتویٰ بھی متوجہ ہوا۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بڑا سخت اور تلخ لہجہ ہے، لیکن اب جواب آیا ادھر سے، صیغہ بدلتا ہے، لفظ وہی ہے۔ اب جواب ادھر سے آ رہا ہے، جواب شکوہ پہ، کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہماری پستی ذلت نکبت رسوائی کا سبب کتاب رحمت سے دوری ہے۔ دیکھیں، ایک بیمار ہو جاتا ہے شخص اور وہاں ڈاکٹر ہی موجود نہیں ہے، وہاں دوائی ہی موجود نہیں ہے، وہاں علاج کا طریق ہی موجود نہیں ہے، تو وہ بیماری سے مر جاتا ہے، تو اس مریض پر کیا افسوس کہ مرض ایسا تھا جس کا علاج اس علاقے میں نہیں تھا، مریض تڑپتا رہا لیکن ایمبولینس ہی نہیں تھی جو اس کو ہاسپٹل تک لے جاتی، مریض تڑپتا رہ گیا،
لیکن میڈیکل سٹور پہ وہ دوا ہی دستیاب نہیں تھی جس سے اس کی جان بچ سکتی. تو اب وہ دم توڑ جائے مریض تو مریض پہ غصہ نہیں آئے گا، حکومت وقت پہ غصہ آئے گا جس نے انتظام نہیں کیا. ہمارا جو روحانی مرض ہے اس کا علاج تو قرآن کی شکل میں موجود ہے. نسخہ شفا قرآن کی صورت میں موجود ہے. اور یہ مریض اگر مرتا ہے گمراہی کی دلدل میں پھنس کے اور زندگی وہیں گزار کے مر جاتا ہے، تو یہ قصور جو ہے وہ اس مریض کا اپنا ہے کہ اس نے شفا خانے تک جا کر کے دوائی ہی نہیں لی ہے. بلکہ ہم نے تو قرآن مجید کو اپنی آخرت، اپنے معاد اور اپنے اخلاقیات کو سنوارنے کے لیے پڑھا ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کاروبار میں برکت کے لیے بچوں کو بلایا اور دکان کھولی، فیکٹری کھولی، گھر نیا بنایا تو بچوں سے تلاوت کروا لی. میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ وہاں کی تلاوت سے برکت جو ہے وہ ہوتی ہے، میرا اس بات کا انکار نہیں ہے، ضرور وہاں برکتیں اترتی ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کتاب کے نزول کا جو بنیادی اور کلیدی مقصد تھا اس کو ہم نے فراموش کر دیا. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے یہاں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس فکر کو بیان کیا. ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری با آیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں ببین. جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں تو پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی. قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے. اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے، لیکن افسوس اس قرآن سے تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا. مرنے کی راہ تلاش کی کہ سورہ یاسین پڑھو اس کی جان نکلے. تو یار سورہ یاسین سے جان نکلتی ہے، لیکن اگر زندگی کے لیے سورہ یاسین پڑھی جاتی جو قلب القرآن ہے، اگر اس لیے سورۃ الفتح پڑھی جاتی کہ زمانے کے راستے کھولے جائیں قرآن کو پڑھ کے، لیکن ہم نے اس کتاب سے وہ ہدایت، وہ روشنی، وہ نور حاصل نہیں کیا، اور یہ سمٹ کے صرف مدارس تک سلسلہ رہ گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ دور موجود کے مدارس بھی ہماری ضرورت کو پورا نہیں کر رہے ہیں، لیکن چراغ روشن ہے، کچھ نہ کچھ حصہ شامل ہو رہا ہے. چونکہ قوم کا جو اجتماعی مزاج ہے وہ قرآن کی تعلیمات کی مطابقت میں نہیں ہے، اور بچے کو حفظ کروانا یا قرآن مجید کی تلاوت کروانا صرف حصول برکت کے لیے ہے. اس لیے حفظ کروانا کہ یہ بچہ قرآن مجید سمجھ کے آئے اور آ کے ہمیں بتائے اور ہم اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈال لیں، یہ کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا. ہم صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے برکت ہو جائے گی اور قیامت کے دن جو ہے وہ ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا. باقی یہ اس لیے جا رہا ہے، آپ اگر اپنے بچے کو سکول میں کوئی فن سکھاتے ہیں، کوئی مضمون پڑھاتے ہیں، تو آپ اس لیے پڑھا رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ کل یہ آ کے مریضوں کا علاج کرے. اس لیے اس پر لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بنے اور وہاں سے جو سیکھ کے آئے اور آ کے یہاں مریضوں کا علاج کرے. اور اگر آپ نے بچے کو میڈیکل میں داخلہ دلوایا اور وہ جو ہے وہ پڑھنے کے بعد فارغ ہو کے حوص جاب کرنے کے بعد واپس آیا اور اسے آپ نے کہا کہ نہیں آپ نہ کلینک رکھ سکتے ہیں، بس آپ اپنا یہ کام کریں، یہ ہم نے ویسے ڈگری کے لیے کیا تھا، تو کوئی بھی نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں جب ہم نے آپ کو ڈاکٹر بنایا ہے تو پھر ہمارا علاج بھی آپ نے کرنا ہے. تو جب کسی کو حافظ قرآن بنایا ہے تو پھر آ کے قوم کا علاج اس نے کرنا ہے. لیکن نہ وہ آ کے علاج کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہم نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ عالم دین بن کے، حافظ قرآن بن کے ہمیں بدلنے کی کوشش کرے. اور آج تو صورتحال یہ ہے کہ میں خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کروں گا تو میں کسی کو کیسے بدلوں گا. تو آئیے میں اور آپ یہ عزم کریں کہ اپنی زندگی اگر ہم خود بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے کوئی باہر سے آ کے نہیں بدلے گا. ساری زندگی یہ مشق، یہ شکوے ہی ہماری زبان پہ ہوں گے. تو اس کتاب کے ساتھ جڑنا،
اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہونا، یہ تو اٹھا دیتی ہے کتاب۔ اللہ تعالیٰ یرفع بہ اقواما، اس سے قومیں اٹھتی ہیں، لیکن یہ قوم قرآن کے ہوتے ہوئے بھی کیوں نہیں اٹھ رہی؟ اس لیے کہ یہ قرآن ان کے پاس ہے، لیکن جو ہے وہ قرآن مجید کی تعلیمات سے بالکل ناآشنا، صرف نسخے کی صورت کے اندر، کتابی شکل کے اندر ان کے پاس موجود ہے، لیکن اس کتاب کو یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ کتاب ان کے نام میسج اور پیغام کیا لے کر آئی ہے۔ میں آپ کو ایک سادی مثال دیتا ہوں۔ آپ گاڑی خریدتے ہیں یا کوئی مشینری خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ کمپنی کی طرف سے ایک چھوٹی سی بک دی جاتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے، اس کو اتنے عرصے کے بعد اس کی ٹیوننگ کروانی ہے، اتنے عرصے کے بعد جو ہے اس کا تیل تبدیل کرنا ہے، اتنے کلومیٹر چل جائے تو یہ کرنا ہے، اور وہ جو ایک ساتھ گائیڈ بک دیتے ہیں جس سے اس کا طریقہ استعمال ہے کہ اس کو کس سے استعمال کرنا ہے، اس کے مطابق کریں گے تو دیر پا فائدہ حاصل کریں گے۔ تو ایک کمپنی جو مائک بناتی ہے تو اس کے ساتھ بھی کچھ چاہے 2 ورقے کا لکھا ہوا کچھ دیتی ہے، ضرور دیتی ہے تاکہ بتایا جائے۔ ایک واشنگ مشین کے ساتھ بھی 2 ورقے کا، ایک جو ہے وہ اوون کے ساتھ بھی 2-4 ورقوں کا ایک جو ہے وہ آپ کو چھوٹا سا کتابچہ دیا جاتا ہے کہ اس اوون کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کون سی چیز گرم کرنے کے لیے کتنے جو ہے وہ نمبرز پر اس کو کتنے وقت کے لیے لگانا ہے۔ تو جس کمپنی نے ایک اوون بنایا ہے، ایک گاڑی بنائی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کتابچہ دیتی ہے، اور اس کے مطابق ہی ہم استعمال کرتے ہیں تو فائدہ لیتے ہیں، اس سے الٹ چلیں تو کبھی بھی جو ہے وہ ہم فائدہ حاصل نہ کر پڑے۔ تو جس نے انسان کو بنایا ہے تو اس نے بغیر رہنمائی کے انسان کو بھیج دیا، اس نے بتایا کہ اس کو اس زندگی کو گزارنا کیسے ہے، تو ساتھ اس نے قرآن مجید عطا فرمایا۔ اگر ہم اس کے مطابق اس زندگی کو گزاریں، یہ زندگی آئی ٹینشنوں سے بھری ہوئی ہے، جس کو پوچھے وہ مصیبت میں پھنسا ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے شریکہ برادری نے مار دیا، کوئی کہتا ہے میں ہمسایوں سے تنگ ہوں، کوئی کہتا ہے میں حکومت سے تنگ ہوں۔ آج ہم اذیت میں مبتلا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو یہ زندگی تو تلخ ہو گئی ہے، اس لیے کہ ہم اس کو اس طرح گزار رہے ہیں جس طرح ہم چاہ رہے ہیں، لیکن جو ڈائریکشن دی گئی ہے، جو ساتھ کتاب دی گئی، جو بک ساتھ دی گئی ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے جس ذات کی، اور وہ بتا رہا ہے کہ اس کو ایسے استعمال کرنا ہے، اللہ اکبر، تو اس کے مطابق ہم اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ مشین خود خراب ہو گئی ہے اور یہ راحت دینے کی بجائے یہ ہمیں بھی اذیت پہنچا رہی ہے۔ کاش کہ یہ معاشرہ قرآنی تعلیمات کے سانچے میں ڈل جائے، یہ دنیا ہی جنت بن جائے۔ ایک تو آخرت کی جنت ہے، لیکن دنیا ہی جنت بن جائے۔ اور ہمیں رب سے یہی مانگنے کے لیے کہا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا میں بھی اچھائیاں، آخرت میں بھی اچھائیاں۔ مومن دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے تو وہ سخت کمزور تھے، بلکہ حدیث پاک میں ہے چوزے کی طرح کمزور تھے۔ تو آقا کریم نے فرمایا تم نے اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ آخرت کے حصے کی تکلیفیں بھی دنیا میں ڈال دے تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے۔ تو بہت اذیتیں، تکلیفیں، مصیبتیں ہیں جن کا مجھے سامنا کرنا ہوتا ہے، اور انہوں نے مجھے توڑ کے رکھ دیا، اور میری حالت وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ حوصلہ افزائی نہیں فرمائی کہ ہاں تو نے تو آخرت بچا لی اور دنیا برباد کر لی۔ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ مالک دنیا میں ڈال دے؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ؟ اللہ یہاں بھی اچھائیاں دے دے، وہاں بھی اچھائیاں دے دے۔ ہم یہاں بھی اچھی زندگی گزارنے آئے ہیں، ذلیل ہونا تھوڑے آئے ہیں کہ یہاں آ کے ہم جو ہے وہ ذلت، نکبت، رسوائی، بدحالی کی زندگی بسر کریں۔ کشکول لیے گھوم رہے ہیں ہم۔ قومی سطح پہ دیکھ لیں، انفرادی سطح پہ دیکھ لیں، ٹگے کی ویلیو ہماری نہیں رہی ہے۔ کیا مومن اس لیے ہوتا ہے؟ مومن تو اللہ کا انتخاب ہے، وہ تو خلیفت اللہ ہے، وہ تو نائب الہی ہے۔ تو نائب الہی رسوا ہونے کے لیے تھوڑا ہے، دنیا میں بھی تخت و تاج اس کا ہے، اور جنت بھی، جنت کا مالک اور جنت کا وارث بھی وہی ہے، لیکن ہم یہاں بھی رسوا ہو رہے ہیں، اور جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں نتیجہ یہ ہے وہاں بھی رسوائی ہے ہماری۔ ہمیں نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، دنیا پہ بھی ذلت اور نکبت، اور آخرت کی زندگی بھی پھر اسی طرح کی ہوگی۔ تو ہمیں ایک خوشحال زندگی گزارنی کیسے ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی فلسفہ نہیں تلاشنا پڑتا۔ ہماری الماری کے اندر قرآن مجید پڑا ہوا ہے، اور ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ صحابہ 10 آیتیں پڑھتے تھے، اور اگلی 10 تب پڑھتے تھے جب ان پہ عمل ہو چکا ہوتا۔
اور ہم جو ہے وہ سارا قرآن پڑھ جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں اس پہ عمل کرنا۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی نے کہا تھا کہ اگر تم نے یہ چوری نہیں کی تو قرآن اٹھاؤ، تو وہ ڈر گیا، پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے۔ تو بعد میں جب اس نے قرآن مجید دکھا، اس نے کہا یہ تو میں 20 اٹھا سکتا ہوں۔ تو ہم نے تو اس طرح اٹھائے ہوئے ہیں، جبکہ حاملین قرآن جو کہا گیا وہ اس طرح اٹھانے والا نہیں ہے۔ حاملین قرآن وہ ہوتے ہیں کہ جن کا عمل گواہی دے کہ یہ قرآنی معاشرت کا حصہ ہے، یہ قرآنی تعلیمات کا عکس ہے، قرآن کا نور اس کی اداؤں سے جھلک رہا ہے، ہماری گفتگو سے لے کے ہمارے انداز معاشرت تک، ہمارے کاروبار سے لے کے ہمارے رویوں تک، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے لے کر کے اپنے بیگانوں کے ساتھ معاملت، اور ہمارے ساتھ کوئی الجھتا ہے تو اس کے ساتھ معاملت، ہر معاملے میں قرآن نے ہمیں مکمل، کامل اور اکمل رہنمائی عطا کی ہے۔ لیکن ہم اپنے طے شدہ اصول اور ضوابط کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ساری زندگی بھی لگے رہیں ناکامی ہے۔ اور اگر قرآن کے مطابق جو ہے وہ ہم گزاریں، اللہ اکبر۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا تھا، وہ مجھے ساری تفصیل تو اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن مجھے اچانک ذہن میں آیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو مغرب ہے، یورپ اور مغرب، جو آج ایک اچھی زندگی کا انہوں نے تاثر دیا ہے اور بہت سارے اصول و ضوابط اختیار کر کے ایک اچھی زندگی ہم سے گزار رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مغرب کی معاشرت کے باطن کو دیکھیں تو اس کے باطن میں بھی قرآن ہے۔ یعنی انہوں نے اگر کوئی اچھائی پائی ہے تو اس کے پیچھے قرآن کا نسخہ نور ہے، اور ہمارے پاس صرف قرآن پاک موجود ہے لیکن اس کی تعلیمات ہم چھوڑ چکے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ مسلمانی در کتابوں مسلمانہ در گور، کہ مسلمانی کتابوں میں رہ گئی اور مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ تو ہمارے رویوں میں اگر اسلام پلٹ آتا ہے، لوٹ آتا ہے، تو پھر زندگی کا جمال، زندگی کی خوبصورتی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے دعوت المصطفیٰ کے اندر جو اسلامک سینٹرز کا تصور دیا ہے اور دیگر جو ہے وہ وہاں ایک تیاری ہو رہی ہے، ہماری سوچ یہ ہے کہ ایسے پاکیزہ فکر لوگ جمع ہوں۔ میرے خیال میں 3-4 جگہ ہیں جہاں سے اگر تربیت ہو، ایک منبر و محراب، ایک اساتذہ، اور تیسرا والدین، اور ان کا ویسے درجہ پہلے آتا ہے، اور چوتھا اس وقت بن گیا میڈیا۔ یہ اگر چاروں مل کر قوم کی تربیت کرنے لگ جائیں تو ہم اپنی قوم کو سنوار سکتے ہیں، لیکن میڈیا تو کسی کے بس میں نہیں ہے، وہ تو کن کے اشاروں پہ ناچتا ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ لیکن باقی 3 جو ہے وہ شعبوں کو ہم سنبھال کے ایک اچھی معاشرت کی تشکیل دے سکتے ہیں۔ پیسوں سے تربیت نہیں ہوتی، ماں باپ اچھے اسکول میں اپنی اولاد کو بھیج کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ کافی ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا۔ ماں باپ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہوتے۔ ماں باپ نے اولاد کی فکری تربیت کرنی ہوتی ہے، ماں باپ نے ان کی اخلاقی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ بیٹے کے، بچے کے اخلاقیات کا بگاڑ، اس کا جو ضامن ہے وہ ماں باپ ہے۔ ماں باپ، دیکھو بچہ جب معاشرے میں جاتا ہے تو وہ اس وقت وہ سب کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے۔ دور موجود کے جو نفسیات کے ماہرین ہیں، میں کسی ماہر نفسیات سے یہ سنا تھا کہ 6 سال میں بچے نے جو بننا ہوتا ہے وہ بن چکا ہوتا ہے، چونکہ وہ رویوں سے سیکھتا ہے۔ ہم بچے کو بتا کر کے کہتے ہیں نہیں، لیکن بچے کے اندر چیزیں جذب ہوتی، وہ رویوں سے سیکھتا ہے، اور جب وہ رویوں سے سیکھنے لگ جائے تو وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، اور اس کی طبع میں وہ چیز داخل ہو جاتی ہے، اور ماں باپ یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو کوئی تعویذ دیں، اس کو وصیت کریں، 4 دن یہ آپ کے ساتھ سفر کرے، یہ نماز پڑھنے لگ جائے۔ تو چلو اللہ توفیق دے دے تو کسی کی مہربانی وہ مان لے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری تو گزر گئی، چلو یہ تو پڑھے۔ تو میں کہتا ہوں یہ کیسے پڑھے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ الولد سر لابیہ، اولاد جو ہے وہ ماں باپ کا راز ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، زندے سے مردہ پیدا ہوتے ہیں، مردے سے زندہ پیدا ہوتے ہیں، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، ایسا ہوتا ہے۔ اچھے ماں باپ کی اولادیں بھی بری ہو جاتی ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، برے ماں باپ کی اولادیں اچھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ مثالیں خال خال ہیں۔ جو عمومی چیز ہے وہ یہی ہے کہ اچھائی سے اچھائی جنم لیتی ہے، برائی سے برائی جنم لیتی ہے۔ تو آج میں ایک تو والدین ذمہ داری ہوں، دوسرا منبر و محراب۔ تو منبر و محراب کو ایسا الجھا دیا گیا، ایک اسلام میں 72-73 فرقے آ گئے،
لہٰذا جس ممبر و محراب نے قوم کی تربیت کرنی تھی وہ الجھ گئے نظری مسائل میں۔ ممبر نے بتانا تھا، محراب سے آواز اٹھتی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور اس پہ 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا لیکچر ہونا چاہیے تھا۔ اقدار کی حفاظت کرنی یہ ممبر نے بتانا تھا، محراب نے بتانا تھا، لیکن ممبر و محراب نظری مسائل میں الجھ گیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ساری زندگی ممبر و محراب سے ان نظری مسائل پہ اور فقہی مسائل پہ گفتگو ہوتی رہی، اور نتیجہ کیا کہ اسلام کا وہ سارا اخلاقی نظام جو تھا، جو یہاں سے ڈلیور ہونا تھا، وہ نہ ہو پایا۔ اور تیسرا جو اساتذہ کا رول تھا، کردار تھا، تو اساتذہ بھی جو ہے وہ اکبر الہآبادی نے کہا تھا کہ وہ ایک وقت تھا کہ اساتذہ کے لیے دل چاہتا تھا کہ جب وہ پڑھاتے ہیں تو ہدیہ دل پیش کریں، لیکن زمانہ ایسا بدلا کہ اب شاگرد استاد سے کہتا ہے کہ اب بل پیش کریں، یعنی کتنی فیس بنتی ہے جو آپ نے اتنا مجھے پڑھایا ہے۔ تو یہ بھی ایک کاروبار کے رنگ میں رکھا گیا، تو پھر نتیجہ ہوا کہ قوم تشکیل نہ پائی۔ تو کیا ہم اسی طرح قوم کو چھوڑ دیں گے؟ تو میں کہتا ہوں ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، اپنے بچوں کو سنبھالنا ہوگا۔ ہم ممبر و محراب کے وارث ہیں تو اپنی قوم کو سنبھالنا ہوگا، جتنے لوگ ہمارے دائرہ سے، میں پوچھا بھی اتنا جائے گا۔ اور اگر ہم ٹیچر ہیں، استاد ہیں، تو ہمیں جو ہے سنبھالنا پڑے گا اپنے بچوں کو۔ ہمیں دادی اماں کا بستر دوبارہ آباد کرنا پڑے گا، جہاں سے تہذیب سیکھی جاتی تھی۔ شام کے وقت بچے دادی اماں کے بستر میں گھس جاتے تھے کہ دادی اماں کہانی سناؤ، اور وہ کہانی سناتی تھی۔ اس کہانی کے اندر خاندانی روایات، اس کے اندر علاقائی روایات، اس میں تہذیب، اس میں اخلاقیات، اس میں خودداری، اس میں غیرت، سب کچھ گھول کے ایک معجون ہوتی تھی وہ کہانی، اور وہ روزانہ دادی اماں سے بچے سنتے تھے۔ اب دادی اماں کو پتہ تھا کہ میں نے اپنی نسل کی تربیت کیسے کرنی ہے، دادا ابو کو پتہ تھا کہ میں نے نسل کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اب وہ بستر اجڑ گیا ہے، بچے جو ہے یہاں ٹو ٹک ٹک لگے ہوئے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں ماں باپ کو بھی نہیں پتہ، اور اس کا نتیجہ کیا ہے وہ معاشرے نے دیکھ لیا۔ اور ابھی آنے والا دور کتنا بھیانک ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ وہ کتنی بھیانک تصویر ہوگی جو ہے وہ، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ وہ کیا کہا تھا کہ غریب شہر کے بچے جوان تو ہونے دو، لیکن وہ ہمارے ساتھ تو وہ مرغی والا حساب ہوا کہ وہ بطخ کے انڈے بھی مرغی کے نیچے ڈال دیے جاتے ہیں، اور وہ بیچاری 21 دن توجہ دیتی رہتی ہے، اور جب بچے نکلتے ہیں تو وہ کڑ کڑ کرتی رہ جاتی ہے، اور بچے چھپڑ میں چھلانگ لگا دیتے۔ تو وہ کہتی ہے ساری محنت میں نے کی تو بچے چھپڑ میں جا داخل ہوئے۔ تو ہمارے بچے، ہماری یہ نسل، ہمیں لگتا تھا کہ یہ نئی نسل ملک کو سنبھالے گی، اچھی معاشرت تشکیل پائے گی، یہ پڑھ لکھ رہی ہے۔ یہ سوشل میڈیا نے، یہ دور موجود کے فتنوں نے ان کو کہاں دھکیل دی، یہ بچے چھپڑ میں داخل ہو گئے، ہم پھر مرغی کی طرح کڑ کڑ کر کے ہاتھ مر رہے ہیں، کدھر جائیں کدھر جائیں، اور نہ جانے آنے والا کیا فتنہ ہوگا۔ تو ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہوگی، ہمیں اپنی نسلوں کو خود سنبھالنا ہوگا۔ روزانہ 2 رکوع قرآن مجید کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنے کا مزاج پیدا کریں۔ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں، آپ چند مہینوں کے اندر دیکھیں گے گھر کا ماحول بدلا بدلا دکھائی دے گا، لیکن ہم محنت نہیں کرنا چاہتے۔ محنت سے نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ کئی بعض کا ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کسی مسئلے میں، تو ہم کہتے ہیں یار سورہ کوثر 21 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھا کرو، مسائل ہیں سورہ واقعہ پڑھا کرو، تو وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی تعویذ ہی دے دے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں ہم روز پڑھیں گے تو بہتر نہیں کہ ایک تعویذ دے دے وہ گلے میں ڈال دیں۔ تو لوگ اب تعویذ پسند ہو گئے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں بس دعائی کر دیں کہ بچے صحیح ہو جائیں۔ ایسے نہیں ہوگا، دعاؤں کے اثر ضرور ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اس کے ساتھ عمل گواہی دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہیں کہ ہماری نسل سنورے تو ہم اپنی نسل کو اپنی نگرانی میں قرآن کے ساتھ جوڑیں گے۔ علماء راسخین آج بھی موجود ہے، اگرچہ علماء سو کی تعداد زیادہ ہے، گلی گلی جو ہے وہ روٹی ٹکڑ کے لیے جو ہے وہ آج کل دھندے چل رہے ہیں، وہ بھی میں اور آپ اچھا جانتے ہیں، لیکن ہم ڈھونڈنے نکلیں گے تو سچی طلب کا حامل کبھی بھی ناکام نہیں لوٹتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میری آپ کی طلب سچی ہو تو ہمیں کچھ ملے نہ۔ سچی طلب والے کو جو ہے وہ مسیحا اور خضر مل ہی جاتے ہیں۔ وہ ڈھونڈنے نکلے، وہ اقبال نے کہا تھا جلوہ طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔
تو جلوہ طور تو آج بھی موجود ہے، رحمتیں تو آج بھی برستی ہیں، تو اچھے لوگ آج بھی مل جائیں گے، لیکن ہماری اگر سچی طلب ہوگی تو ایسے لوگوں کی صحبت میں جا کے اپنی اولاد کو بٹھائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کو وقت دیں۔ آنے والا دور واقعی بہت بھیانک ہے، لیکن اللہ خیر فرمائے گا، مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمتوں سے تو مایوسی کفر ہے، لیکن لوگوں کے رویوں سے، حالات سے مایوسی یہ تو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص عنایتیں ہمیں نصیب کرے، اور میں دعا گو ہوں کہ یہ جو درس گاہ شروع کی گئی ہے اللہ اس کو عروج، ترقی اور باق پر نصیب فرمائے۔ نماز مغرب کا وقت قریب ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں سمیٹتا ہوں۔ علامہ مفتی اعجاز مصطفی صاحب زیدہ مجدہ کی کاوشوں کو، جد و جہد کو، دینی خدمات کو، محنتوں کو اللہ ثمر بار کرے، اور ہم سب کو اپنی